امام مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ کے بیٹے شہید ہو گئے جو امام حسین کے بھائی تھے۔ اب حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم کا نمبر آتا ہے۔ جناب قاسم یہ وہ بہادر ہیں کہ کوفیوں میں سے ایک بندہ ہے، کوفیوں میں سے ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو ہمیں یہ لگا کہ چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا، اتنے خوبصورت یہ تھے، چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہے۔ جناب قاسم امام حسین کے بھتیجے ہیں، حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، یہ آگے بڑھے کہ چچا اب مجھے اجازت چاہیے، آپ مجھے اجازت دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جب اجازت لینے کے لیے آئے تو امام حسین نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ سمجھایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ جناب قاسم کو سمجھایا کہ میرے بھتیجے کوئی نہیں بچا ہے اور تم میرے بھائی کی، بڑے بھائی کی نشانی ہو، تم سے ان کی نسلیں چلنے والی ہے، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں کہ تم جاؤ اور میرے سامنے تم پر تیروں کی بارش ہو، تلوار کی بارش ہو اور تم شہید ہو جاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے جانے کی۔ لیکن جناب قاسم اس بہادر نوجوان کا نام ہے جس نے ضد کر بیٹھا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں ضرور مقابلے میں جاؤں گا، اور ایسے ہی نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے، میں ان کوفیوں کو ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں پہنچانے کی طاقت اکیلے رکھتا ہوں۔ جناب حسین سے جب وہ جناب قاسم ضد پر اڑے رہے کہ جانے دیجئے جانے دیجئے، تو بہرحال آپ نے سینے سے لگایا، دعائیں کی، پیشانی کو چوما اور اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے جاؤ، آپ کو اجازت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب قاسم جب میدان میں گئے تو کوفیوں نے جب امام قاسم کو دیکھا، حضرت قاسم کو، تو سب کے پسینے چھوڑ گئے ان کے جلالت کو دیکھ کر اور ان کی وضاحت کو دیکھ کر۔ دکھنے میں تو ایک 23 سال کے نوجوان تھے، اس میں ایک بہادر کو کہا گیا، عمرو بن سعد نے کہا کہ ازرق نام کا تھا کہ بھیا جاؤ اور تم ان سے مقابلہ کرو، بہت بڑا بہادر تھا، اتنا بڑا بہادر کہ لوگ اس کا نام لے کے ڈرتے تھے۔ عمرو بن سعد نے اس سے کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو، اس نے کہا ارے یار کیا بات کر رہے ہو، یہ ایک نوجوان سے، بچے سے میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں، میری بے عزتی کر رہے ہو۔ اسے لگا کہ بس نوجوان معمولی ہے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے 4 بیٹے بہادر ہیں، ایک کو بھیج دو، ابھی دیکھو سر کاٹ کے لے آئے گا۔ جب ارزق نے کہا کہ میرے بیٹوں کو بھیجو تو عمرو بن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، ان کا سر کاٹ کے لے کر آؤ۔ اب ارزق کا بیٹا، بڑا بیٹا دہاڑتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے، خوشی کے عالم میں تڑپتا ہوا، دہاڑتا ہوا میدان میں پہنچا کہ یہ نوجوان ہے، یہ کیا مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اور واقعی وہ لوگ بہادر تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت کے چراغ ہیں، ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا، نہیں معلوم تھا۔ وہ تو سمجھے کہ ہم بہادر ہیں تو ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا۔ دہاڑتا ہوا آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظارہ دیکھا، جناب قاسم نے باہر کا بند کر دیا، جناب قاسم نے للکارا اسے، اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میں کتنا بڑا بہادر ہوں۔ جناب قاسم نے کہا کہ تجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، اور تو سن لے، تو اوروں کے لیے توپ کا پہاڑ ہوگا، طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہمارے سامنے تیری حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے، مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں ہے۔ ارزق کے بیٹے نے جب سنا کہ یہ نوجوان مجھے چیلنج کر رہا ہے اور اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، تو ارزق کے بیٹے نے آپ پہ حملہ کرنا چاہا۔ جناب قاسم پر جب اس نے حملہ کیا تو جناب قاسم نے اس کے حملے کو روکا، اور پلٹ کے جب آپ نے حملہ کیا تو ایک ہی حملے میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور فوراً زمین پہ گر گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ جناب قاسم نے دیکھا
کہ وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے اس کی تلوار بھی لے لی، اس کی تلوار بھی لے لی۔ اب جب بڑے بھائی کو دیکھا اس کے دوسرے بھائی نے کہ میرا بھائی تو جا چکا ہے، تو دوسرا بھائی جلال میں آ کر، غصے میں آ کر، تڑپتا ہوا، چلاتا ہوا آیا کہ میرے بھائی کو مارا ہے، اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا بھائی آیا، جناب قاسم نے کہا ٹھیک ہے آجا، بڑے بھائی کو تو نے خون میں تڑپتا ہوا دیکھ ہی لیا ہے، اب تو بھی آجا۔ وہ آیا، ڈینگے مار رہا تھا، اپنی بہادری کے چرچے کر رہا تھا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جناب قاسم نے کہا کچھ بھی ہے لیکن ہمارے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب قاسم نے اس کو للکارا تو اس نے بھی جناب قاسم پہ وار کیا، وہ وار جناب قاسم کو نہیں لگا، آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور دوبارہ پلٹ کے جب آپ وار کرتے ہیں تو روایتوں میں آیا کہ بس ایک ہی وار میں اس کے بھی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی جہنم پہ پہنچ گیا۔ اب تیسرا بھائی دیکھا میرے 2 بھائی چلے گئے جہنم میں، تو وہ دہاڑتا ہوا آیا، میرے بھائیوں کو مارا ہے، ابھی دیکھ کیا کرتا ہوں۔ تیسرا والا آیا، جب تیسرا والا آیا تو جناب قاسم نے کہا ابھی 2 گئے ہیں، سکون نہیں ملا؟ اس نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ سامنے آیا، اس نے بھی جناب قاسم پہ حملہ کرنا چاہا، جناب قاسم نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، کچھ دیر تک دونوں میں لڑائی ہوئی، وہ اس کے حملے کو روکتا، جناب قاسم اس کے حملے کو روکتے۔ ہوا یہ کہ اس نے حملہ کیا، آپ نے روکا، اور جناب قاسم نے ایک ہی حملے میں اس کے سر کاٹ دیے، وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ وہ بڑے بڑے بہادر ارزق اور ارزق کے بیٹے 3 کو جناب قاسم اکیلے تنہا میدان میں کھڑے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، تینوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب چوتھا بھائی بچا تھا، اس کو بھی پہنچنا تھا جہنم میں، تو کہاں سے رکے گا؟ اس نے کہا میرے 3 بھائیوں کو، چل میں بھی آتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ جناب قاسم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، آج نمبر ہی لگا ہے تو پورا پریوار ختم کر دیتے ہیں۔ جناب قاسم نے وہ پہنچا ہی تھا، دہاڑ ہی رہا تھا کہ ایک ہی وار کیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ جب 4 بیٹے باپ کے سامنے جہنم میں پہنچ گئے تو وہ ارزق جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، میں اس سے مقابلے کے لیے جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میں بہت بڑا بہادر ہوں، میں چھوٹے موٹے بچے کے سامنے کیا جاؤں۔ جب دیکھا 4 میرے بہادر بچے ختم ہو گئے تو اب اس کو یاد آیا کہ نہیں، اب مجھے جانا چاہیے تھا۔ اب اس نے چیلنج کیا، دہاڑتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آ گیا۔ جناب قاسم سے کہا، اس نے چیلنج کیا کہ میرے 4 بیٹوں کو تو نے جہنم میں پہنچایا، قتل کیا، اب دیکھ بس ایک لمحے کے اندر ابھی تیرا سر میں جسم سے جدا کر دیتا ہوں۔ جناب قاسم نے کہا کہ تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، اوروں کے لیے بہادر ہوگا، اوروں کے لیے کچھ بھی ہوگا، لیکن تیری حیثیت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ 21 سال کا نوجوان اتنے بڑے بہادر کے سامنے 4 کو جہنم میں پہنچا چکا، 5واں باپ آیا ہوا ہے۔ جناب قاسم سے اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ اب دیکھ تیرا کیا کرتا ہوں۔ بہرحال جناب قاسم نے ایک چال چلی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کی زین جو ہے وہ صحیح سے کسی ہوئی نہیں تھی۔ جناب قاسم نے کہا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا جس کو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی نہیں آتی ہے، کیا مقابلہ کرے گا؟ اچھا، امام قاسم کے ہاتھ میں اس نے جو تلوار دیکھی اسی کے بیٹے کی تلوار تھی، تو اور غصے میں آ گیا کہ یہ میرے بیٹے کی تلوار کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ تو جناب قاسم نے کہا جب تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا تھا تو یہ تلوار دے کر گیا تھا کہ میں تیرا سر اسی سے کاٹوں، اپنی تلوار سے نہیں کاٹوں۔ بہت جلال میں آ گیا کہ میرے بیٹے کی تلوار، آج ہمارے مقابلے میں کوئی ٹک ہی نہیں رہا اس کے مقابلے میں، اور اس نے میرے 5 بڑے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس میں ایک بہادر اور تھا جس کا نام مصرع تھا۔ ابن سعد نے اس کو بلایا کہ بھیا یہ 5 تو چلے گئے، تو بہت بڑا بہادر ہے، جاؤ اور اس نوجوان کو کسی طرح شہید کرو۔ وہ بھی دہاڑتے ہوئے آیا، اسے لگا کہ نوجوان ہی تو ہے، دبلا پتلا ہے، یہ کیا کرے گا؟ وہ بھی دہاڑتے ہوئے آیا اور تھوڑی دیر لڑائی ہوئی کہ امام قاسم نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جناب قاسم نے 6 کوفیوں کو، اور وہ بڑے بڑے بہادر تھے، سب کو جہنم میں پہنچایا۔ اور اس کے بعد ابن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے جاؤ گے
تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نوجوان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ اکیلے سب کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے پھر وہی چال چلی جو ہر کسی کے لیے چلا تھا کہ ایک کام کرو، چاروں طرف سے گھیرو اور دور سے تیر کی بارش کرو تاکہ یہ کسی کو نہ مار پائے، اور تیر جب لگ جائے، نوجوان زخمی ہو جائے تو قریب جا کے اس کا سر الگ کر دینا۔ اور ہوا بھی وہی کہ وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، لیکن جناب قاسم اس بہادر کا نام ہے کہ اکیلے تنہا اپنے گھوڑے کو لے کر اس فوج کے بیچ میں گھس گئے اور ایسا گاجر مولی کی طرح ایسا کاٹتے گئے کہ جدھر دیکھو ادھر صرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور عمرو بن سعد کی فوج سے بس یہی آواز آ رہی، اس کو کسی طرح سنبھالو، زخمی کرو، تیروں کی بارش کرو۔ سب کچھ کھانے کے بعد، کافی دیر تک لڑنے کے بعد، جناب قاسم کئی کوفیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ اے چچا، پیاس بہت سخت لگی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے چچا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا، ایک گھونٹ پانی، تو اس ایک گھونٹ کی پانی پینے کے بعد وہ طاقت میرے جسم میں آئے گی کہ آپ کا یہ بھتیجا اکیلے تنہا 22,000 میں جو بچے ہیں سب کو ختم کر ڈالے گا، اکیلے تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا کے آئے تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجے، پانی تو ملنے والا نہیں ہے، تمہیں بھی معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ بس ان قریب تمہیں نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پینا ملے گا۔ اس طلب کو لے کر انہیں تسلی ہو گئی کہ اب شہید ہونا ہے اور جام کوثر ہی پینا ہے، تو پھر پانی کی لالچ کر کے یا پانی کا خیال کر کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جناب قاسم دوبارہ اپنے گھوڑے کو واپس کرتے ہیں، پھر فوج کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب فوج کے پاس جب جناب قاسم گئے تو اپنے گھوڑے کو پھر فوج کے اندر گھسا دیا، اور لڑائی جاری ہو گئی۔ چاروں طرف سے جناب قاسم پر تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہر طرح سے امام قاسم زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے تو زمین پر گھوڑے سے گر گئے، اور ایک آواز آتی ہے کہ اے چاچا میری خبر لیجئے، اے چاچا میری خبر لیجئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی آواز سن کے دوڑتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، جناب قاسم کو اٹھاتے ہیں، خیمے کی طرف لاتے ہیں۔ جناب قاسم اس وقت زندہ تھے، بس آپ کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر پڑی، روایتوں میں آیا کہ چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہیں اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ میرا عزیزو، اب جب امام قاسم شہید ہو گئے تو بچا کون؟ بیٹے، یعنی بھائی کے بیٹے بھی، بھتیجے چلے گئے، بھانجے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، اپنے بھائی چلے گئے، سب چلے گئے۔ اب بچا کون؟ ایک بھائی آپ کے بچے تھے، جناب عباس، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جو علم بردار تھے۔ ایک ہی بھائی بچے تھے، باقی سارے بھائی، بھتیجے، پوتے، جتنے بھی رشتہ دار تھے جو ساتھ میں آئے تھے، سب شہید ہو چکے۔ اب بھائیوں میں کسی کی لسٹ تھی تو جناب عباس کی، اور جناب عباس کو اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جھنڈا جن کے ہاتھ میں رہتا ہے ان کو بچایا جاتا کہ اگر جھنڈے والا گیا تو ہار مان لی جاتی ہے۔ لیکن جناب عباس نے جب یہ منظر سب دیکھا کہ سب چلے گئے، اب بچا کون؟ امام حسین بچے، امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر بچے، اور اس کے بعد میں ننھے بیٹے علی اصغر بچے، اور امام زین العابدین بچے۔ یہی 3 بیٹے بچے۔ تو جناب عباس نے سوچا کہ اب ان 3 کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو میرا ہی نمبر ہے، مجھے جانا چاہیے تھا۔ آگے بڑھے اور امام حسین کے قریب آئے کہ اے میرے بھائی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جن کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، جن کے گلے سوکھ چکے ہیں، یہ مجھے دیکھ کر اب برداشت نہیں ہے، بہت میں نے برداشت کر لیا، مجھے اجازت دیجئے میں کسی طرح جا کے ایک مشکیزہ پانی نہر فرات سے لے کر آ جاؤں۔ امام حسین نے کہا کہ اے میرے بھائی، تم میرے علم بردار ہو، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم گئے اور خدا نخواستہ پانی لاتے وقت آپ شہید کر دیے گئے تو پھر میں کیا کروں گا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں گا۔ لیکن جناب عباس نے سوچا کہ اب میرے علاوہ جب کوئی بچا ہی نہیں ہے تو امام حسین کو بھیجنا مناسب نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے امام حسین جائیں، میرے ہوتے ہوئے امام حسین کے بیٹے جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جناب عباس نے بہت اصرار کیا، بہت زبردستی کیا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ہتھیار تلوار لیتے ہیں،
چونکہ معلوم تھا کہ یوں ہی تو لانے نہیں دیں گے، وہاں مقابلہ کرنا پڑ جائے گا، مشکیزہ لے کے آپ واپس جاتے ہیں۔ جیسے تھوڑی دیر چلے کہ فوج آ کر آپ کو روک لیتی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ جناب عباس نے ایک لمبی تقریر فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو تم نے امام حسین کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، سب کو شہید کر ڈالا، ان کے بھانجوں کو شہید کر ڈالا، کوئی نہیں بچا ہے، ان کے گھر والے چند لوگ بچے ہیں، اور ایک ننھا علی اصغر ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے منہ سوکھ چکا ہے، گلا سوکھ چکا ہے، نواسے رسول ہیں، اہل بیت ہیں، تمہیں نے خط دے کے بلایا ہے، تمہیں نے سب کچھ کیا ہے، اب تو ان کی جان کو بخش دو اور پانی لے لینے دو تاکہ میں لے جا کے ان کو پانی پلا دوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ایک قطرہ پانی بھی تمہیں لینے نہیں دیں گے ہم۔ جناب عباس نے جب دیکھا کہ یہ کوفی میرے سامنے آ چکے ہیں اور یہ مجھے پانی لینے نہیں دیں گے، تو جناب عباس نے گھوڑا دوڑایا اور فوج کے بیچ میں گھس گئے۔ روایتوں میں آیا کہ اتنی بہادری کے ساتھ آپ نے تلوار چلائی تھی کہ گاجر مولی کی طرح دونوں صفوں میں جو سامنے آ رہا تھا وہ کٹتے جا رہے تھے، اور جو فوجی سامنے تھے وہ سب یا تو کٹ گئے تھے یا ڈر کے بھاگ گئے تھے، اور جناب عباس صحیح سلامت نہر فرات میں پہنچ گئے۔ نہر فرات کے پاس جب پہنچے تو یہ تو بیچ میں روکے تھے، نہر فرات کے چاروں طرف عمرو بن سعد نے سپاہی لگا دیے تھے کہ پانی نہیں لینے دینا ہے۔ اب یہاں سے تو آپ کسی طرح وہاں پہنچ گئے، سپاہیوں نے کہا نہیں، کسی طرح آپ کو پانی نہیں لینا ہے۔ جناب عباس نے وہاں بھی وہی مقابلہ کیا اور اپنی بہادری کا اظہار کیا، اور گھوڑا لے کے نہر فرات میں پہنچ گئے، اندر پہنچ گئے، مشکیزہ بھی بھر لیا، پانی بھی بھر لیا، سب کچھ ہو گیا، اور پانی لے کے واپس پلٹتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وقت امام حسین اور ان کے گھرانے کے لیے ایسا تھا۔ جناب عباس تو بہت خوش تھے کہ آج میں اگر امام حسین کے ننھے ننھے بچوں کو پانی پلا دیتا ہوں تو میرے لیے یہ اس بات کا ثبوت ہو جائے گا، اور قیامت میں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ثبوت پیش کر سکوں گا کہ جب 3 دن سے یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا تو میں نے اپنی جان پہ کھیل کے امام حسین کے خیمے والوں کو پانی پلایا تھا۔ اس خوشی میں سرسار تھے، اس خوشی میں مست تھے کہ میں تو پانی لے چکا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی امتحان باقی تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ لے جانے میں کیا ہونے والا ہے۔ گھوڑا لیا، نہر فرات سے باہر نکلے اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ جب گھوڑے کو آپ نے دوڑایا تو ابن سعد کی طرف سے اعلان ہوا کہ عباس کو روکو، ان کا پانی بہا دو، ان کے مشکیزیں توڑ دو اور انہیں شہید کر دو، پانی کسی بھی قیمت پر خیمے تک مت پہنچنے دینا۔ ابن سعد نے کہا تھا اگر پانی پہنچ گیا اور حسین کے بچوں نے پانی پا لیا تو ایک حسین کا بچہ ہم سب کو اکیلے ختم کر ڈالے گا، اس لیے پانی نہیں دینا ہے، کسی بھی طرح پانی نہیں پہنچنے دینا ہے۔ وہ سارے فوجی جو ہے کوفیوں والے حضرت عباس کے سامنے آ گئے، تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، اتنے میں پیچھے سے ایک ظالم نے جس بائیں ہاتھ میں آپ نے مشکیزوں کو ٹانگا تھا اسی بائیں ہاتھ کو اس نے کاٹ دیا، اور وہ ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، لیکن ابھی بھی بہادری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ اٹھایا، داہنے ہاتھ پہ ٹانگا، اور داہنے ہاتھ پہ مشکیزہ بھی ہے اور داہنے ہاتھ پہ تلوار بھی ہے، ایک ہی ہاتھ میں مشکیزہ ایک ہی ہاتھ میں تلوار، چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں۔ جب کئی لوگ جہنم میں پہنچ چکے تو ایک ظالم نے جاسوسی کے ساتھ پیچھے سے آ کے داہنے ہاتھ پہ مارا، داہنا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب داہنا ہاتھ بھی کٹ گیا تو ابھی بھی ہمت جناب عباس نہیں ہارے تھے، فوراً آپ نے مشکیزے کو اپنے دانت سے پکڑ لیا کہ پانی تو کسی طرح لے جانا، ہاتھ چلے گئے تو کیا ہوا، اہل بیت کو پانی پلانا ہے۔ دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیا اور گھوڑا دوڑایا خیمے کی طرف، لیکن آگے سے پوری فوج آ گئی اور سب نے تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، نیزوں کی بارش، یہاں تک کہ ایک ظالم نے ایسا نشانہ مارا کہ مشکیزے پہ مارا، مشکیزہ ٹوٹ گیا، پانی جب زمین پہ گر گیا پورا، تو جناب عباس کی ہمت پست ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو جائے، تلواروں کی بارش ہو جائے، نیزوں کی بارش ہو جائے، تو پورے زخمی ہونے کے بعد جب کوئی تاب نہ لا سکے تو زمین پہ گر گئے اور ایک ہی ندا دی، یا اخی ادرکنی،
یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لیجئے، میں جا رہا ہوں، شہید ہونے والا ہوں۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان کی طرف دوڑتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، شہید ہو چکے تھے، اٹھایا اور خیمے کی طرف لے کر آئے اور فرمایا کہ سب کچھ تو ہو گیا تھا، میں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن جناب عباس چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ چکی ہے اب، کیونکہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اب یہ چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں گا؟